طارق صاحب یہ بتائیں ذرا کیا پنجاب میں رہا، لاہور میں کیا رہا؟ بیکاز جتنے تھوڑے بہت ایم این ایز لیڈران پی ٹی آئی کے مجھے نظر آتے تھے دوست ہمارے، وہ تو آ کے اسمبلی کے دروازے کے اندر ہی انہوں نے اپنے آپ کو کنوینئنٹلی بند کروا لیا۔ میرا تو خیال تھا اپنے حلقوں میں ہوں گے، لیڈ کریں گے، اور لیکن ہمیں بتائیں وہاں کیا شو رہا وہاں پہ؟ جی مالک صاحب، بالکل آج ایک طرف تو یوم استقلال کشمیر تھا اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا ایک احتجاج کا پروگرام تھا جو گزشتہ کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ لاہور میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پورے پنجاب کے ہر شہر میں احتجاج ہوگا۔ تو کل رات سے ہی ہمارے جو رپورٹرز تھے انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے، لیکن کوئی رات گئے تک بھی کوئی پتہ نہ چل سکا کہ کہاں پہ احتجاج ہے، کوئی حکمت عملی ان کی نظر نہیں آ رہی تھی، تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ بتا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا جی بتائیں گے۔ صبح جب دن چڑھا 11-12 بجے، تب تک کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، کون سی لیڈرشپ اس کی قیادت کرے گی، بالکل فارغ تھے۔ جب 11 بجے کے بعد کچھ علاقوں میں سے 3 سے 4 جگہوں پر کچھ ٹولیوں کی صورت میں کچھ لوگ نکلے جن میں کوئی لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آئی۔ ایون کہ آپ دیکھیں لاہور سے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، وہاں پہ یہاں سے ایم این اے ہیں، سلمان اکرم وجہ صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، جو شیخ امتیاز صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں جو لاہور کے، وہ بھی ان میں سے حافظ فتح آباد صاحب جو رائٹ ہینڈ تھے، وہ بھی بالکل کوئی قیادت کا بندہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا۔ جو آیا ہے چند علاقوں میں 4 جو گجر پورہ، ہنجروال، سمن آباد، ان سائڈوں پہ کچھ ٹولیوں کی صورت میں لوگ نمودار ہوئے، اس میں کوئی بین قیادت کوئی نہیں تھی۔ کچھ ایم پی تو اس میں یہ بتائیں طارق صاحب، اس میں کتنا کھات پنجاب حکومت کا تھا؟ کیا بہت گرفتاریاں کی، بہت لوگوں کو مارا وارا، کیا کہ آئے کم لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے سختی بہت کی تھی؟ دیکھیں ہمارے ساتھ صورتحال جو تھی نا، وہ دیکھیں جب احتجاج ہونا ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی پہلے پروگرام ایک حکمت عملی بنتی ہے کہ دیکھیں آج ہم مال میں اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے، فلانی لیڈرشپ اس کی قیادت کرے گی۔ جب کوئی ایسی چیز نہیں تھی، پولیس نے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پولیس نے اپنے طور پر مختلف علاقوں میں پولیس گھوم رہی تھی، انہوں نے اپنا بندوبست بھی کیا ہوا تھا۔ 4 مقدمات بھی مختلف علاقوں میں درج ہوئے ہیں، کچھ علاقوں میں کچھ کارکنوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی جتنا ان کا خیال تھا نا پنجاب حکومت کا، اس کی طرح کا ہمیں کوئی ایسی صورتحال کہیں پہ جوش و خروش اتنا بڑھ چڑھ کر اتنا جو ہوتا ہے نا کوئی بڑا زیادہ صورت میں نظر آیا، وہ کوئی نہیں نظر آیا۔ حقیقت یہ ہے اس میں کوئی لیڈرشپ ٹھیک ہے۔ میں ضیاء الحق صاحب سے بھی کوئکلی لے لوں۔ ضیاء الحق، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں پاور بیس میں کے پی میں، یہ مجھے بتائیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو کتنے ایک بڑے جلوس تھے، کتنا بڑا سین تھا وہاں؟ تو اپنی حکومت، اپنی ایڈمنسٹریشن، وہاں پہ تو کوئی خطرہ نہیں تھا پولیس کا، گرفتاریوں کا؟ جی، یہاں پر خیبر پختونخوا میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں جلسے جلوس نکالے گئے ہیں، ریلیاں نکالی گئی ہیں، جس میں خواتین نے بھی، بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی اور بزرگوں نے شرکت کی ہے۔ اور علی امین کا جو ریلی تھی وہ کوئی 10 کلومیٹر کی ریلی تھی اور تقریباً 6 گھنٹے میں انہوں نے وہ سفر طے کیا ہے، لیکن آج علی امین تیسری مرتبہ بھی ریلی کے اختتام پر جو ہے تو بغیر تقریر کیے ہوئے چلے گئے، جس سے کافی کارکنوں کو مایوسی ہوئی۔ اس کے علاوہ جنید اکبر نے ملاکنڈ میں جلسے سے خطاب کیا ہے، بیرسٹر گوہر جو ہے تو انہوں نے اپنے بنیر میں جلسے سے خطاب کیا، اور جو ہمارے اسپیکر ہیں اسد کیسر اور اس کے ساتھ عاطف خان وغیرہ وہ سوابی میں انہوں نے خطاب کیا ہے۔ لیکن میں یہ بتا جلسوں کا سائز کیا تھا؟ جی، جو علی امین کا جو جلسہ تھا اور جو دیگر جلسے تھے وہ جلسے تو بڑے بڑے تھے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کارکن تھے وہ ان کے چہروں پہ اس لیے مایوسی نظر آ رہی تھی کہ کارکنوں کو کوئی لاء عمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کارکن اپنی لیڈرشپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ خان کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اٹک پل پہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ وہاں پر تھوڑی سی جو ہے تو ناخوشگوار واقعہ اس طرح کارکنوں اور لیڈرشپ میں ہوا کہ کارکن جو ہے تو پنجاب میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ڈی چوک کی طرف جائیں، تو وہ ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اور دوسری طرف لیڈرشپ کے حوالے سے تو آج جنید اکبر نے جو اپنی ملاکنڈ میں اسپیچ کیا تو اس میں یہ کہا ہے اس نے پبلک میں کہ میں ایک بے بس صدر ہوں اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ البتہ جو ہے تو اس نے صوبائی حکومت پر بھی کوئی تنقید کی ہے اور کچھ کہا ہے کہ کچھ جو ہے تو پارٹی میں ایسے عناصر بھی شامل ہو گئے ہیں کہ جو کہ پارٹی کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس قسم کی مطلب جو اختلافات کی صورتحال ہے وہ بھی سامنے دیکھنے میں آئی ہے۔ البتہ یہ جو ریلیز تھی اس میں جوش و خروش جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے، لوگوں تھے، ان میں کافی دیکھا گیا ہے اور وہ کافی ضیاء صاحب، طارق منیر بٹ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔